حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں معراج میں گیا تو مجھے اللہ نے جہنم و جنت کی سیر کرائی، اور پھر فرماتے ہیں کہ میں نے جنت اور جہنم کو جس انداز سے میں نے دیکھا، فلم ارا کالیوم فی الخیر والشر، جنت کی خوبصورتی جس طرح میں نے ذکر کیا، جس طرح اللہ نے دکھائی، اور جہنم کی جو سختی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو تعلمون ما اعلم، اگر آپ کو وہ چیز معلوم ہو جو مجھے معلوم ہے، جو کچھ میں نے دیکھ کے آیا ہوں، تو فرمایا کہ لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، فرمایا کہ تم پھر بہت کم ہنسو گے اور زیادہ روئیں گے، اس لیے کہ بہت مشکل مراحل ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کچھ نوجوانوں کو دیکھ کر ہنس رہے تھے اور مذاق کر رہے تھے، جا رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو بلایا، ان سے کہا کہ تم نے موت کی سختیاں دیکھی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پوچھا آپ کو قبر کے حساب کتاب، یہ مراحل، اس کو آپ کو کوئی اندازہ ہے؟ اور اس طرح ایک ایک چیز جنت اور جہنم کا پوچھا، تو کہا تم پھر بھی ہنستے ہو، اتنی سخت مراحل آپ کے سامنے ہے تو پھر بھی ہنستے ہو۔ تو اس حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کی طرف ایک قسم توجہ دلائی کہ میں جب آسمانوں پہ گیا تھا تو اللہ نے مجھے جنت اور جہنم میرے سامنے پیش کی، اور فرمایا کہ میں نے فلم ارک اليوم فی الخیر والشر، فرمایا کہ آج تک میں نے اس طرح کے مناظر نہیں دیکھے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے اس کو فرمایا کہ وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ، اگر آپ کو معلوم ہو جائے جو مجھے معلوم ہے، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، بہت کم ہنسو گے اور زیادہ روئیں گے۔ اور سورۃ توبہ میں بھی اللہ نے فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، منافقین کے بارے میں کہ جو لوگ ہنستے ہیں خوش ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی سے پیچھے رہ جاتے ہیں، فرمایا کہ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، یہ بالکل بہت کم ہنسے اور زیادہ روئیں گے پھر قیامت کے دن، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ تو اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس معراج کا ذکر کیا، اور یہ فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ اللہ، وہ ذات پاک ہے، اسری بعبدہ، جو اپنے بندے کو لے کے گئے، لیلاً، رات کے ایک معمولی حصے میں، لیلاً میں جو تنوین ہے وہ تنکیر کے لیے ہے۔ علماء اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ایک معمولی وقت میں، ایک معمولی حصے میں، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، بیت اللہ شریف سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی کی طرف، جو مسجد اقصی غزہ کے اندر جہاں پر مسجد اقصی ہے، الذی بارکنا حولہ، فرماتے ہیں کہ اس کے ارد گرد، اس بیت المقدس کے، اس کے آس پاس جو علاقہ ہے، شام اور آس پاس جو ان کی ایریا ہے، فرمایا کہ اس کو ہم نے برکتیں ڈال دی، اور پھر فرمایا کہ لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم قدرت کی نشانیاں دکھائیں، اس پیغمبر کو قدرت کی نشانیاں دکھائیں، اور پھر فرمایا کہ انہ هو السمیع البصیر، یہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے۔ یہ جو معراج کا واقعہ ہے بہت مشہور واقعہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک بہت اہم معجزہ ہے، قدرت کی نشانیوں میں سے ایک عظیم قدرت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے کرشمے لوگوں کو دکھایا، اور یہ کوئی خواب میں نہیں ہے بلکہ بیداری میں، اس لیے کہ اگر یہ واقعہ خواب میں ہو تو خواب میں تو پھر کوئی شک نہیں کرنے چاہیے، خواب میں تو ہر آدمی، آپ میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے کہ اپنے بستر پر سوئے ہوں گے اور وہ ملتان میں چکر لگا رہے ہوں گے، بستر کے اوپر سویا ہوگا، اور نیک آدمی ہوگا وہ بیت اللہ شریف کی طواف کر رہے ہوں گے، سویا ہوگا اپنے بستر کے اوپر، اور جو مختلف ملکوں کے سوچ ان کے ہوتے ہیں تو بستر کے اوپر ہوتے، اور باہر ملکوں میں وہ چکر لگا رہے ہوتے۔ اگر یہ آدمی صبح ہمارے پاس اس خواب کو بیان کرے، کوئی نہیں کہیں گے بھائی تم جھوٹ بولتے،
تم ادھر سوئے تھے، تم الفا سوسائٹی میں تھے، تم کیسے ادھر پہنچے؟ اس لیے کہ خواب میں لوگ یہ کام کرتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقظت میں، بیداری میں، اس جسد عنصری کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ اور ایک تو قرآنی آیات، یہ جو واقعہ ادھر ذکر کیا ہے قرآنی آیات میں، اور دوسرے اس حوالے سے بہت سارے صحیح احادیث موجود ہیں۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے تفہیم القرآن کے اندر تقریباً کوئی 25 صحابہ کرام کے سند کے ساتھ اس واقعے کو ذکر کیا۔ اور دوسرے کہ ایک آدمی اگر خواب میں جائے گیا ہو اتنی دور، تو پھر مکی والوں نے کیوں اس کے اوپر اعتراض کیا، کیوں جو ہے ابو جہل نے انکار کیا، کیوں ابو لہب نے انکار کیا؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کو بیان کیا، اس واقعے کو بیان کیا، تو ابو جہل، ابو لہب ان نے کہا چلو ابوبکر صدیق کے پاس جاتے ہیں، ابوبکر صدیق کو تلاش کرتے ہیں۔ اگر ابوبکر صدیق نے اس واقعے کا انکار کیا تو پھر تو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ ابوبکر صدیق کو تلاش کیا، اس کو دیکھا اور کہا کہ آپ کے ساتھی وہ تو آج ایک نئی بات جو ہے اس نے شروع کی۔ اس نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ آپ کے ساتھی تو یہ کہتے ہیں کہ میں رات کے ایک معمولی حصے میں بیت اللہ سے، مسجد حرام سے میں بیت المقدس تک گیا، جو بہت دور کے سفر ہے، قافلے مہینے میں پہنچتے تھے اور کئی رات اور دن سفر کر کے مشکل سے ادھر پہنچتے تھے، اور ادھر سے پھر آگے کی سفر ہے، آگے آسمانوں کی طرف سفر۔ تو آپ کے ساتھی تو بہت عجیب بات کرتے ہیں کہ ایک رات کے ایک معمولی حصے میں نے سفر کی۔ ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اگر میرے ساتھی نے کہا ہے کہ بالکل سچ کہا، اس لیے کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو اس کے ان سے باریک باتیں مانتے ہیں۔ وہ ہمیں کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے، جبریل علیہ السلام نے یہ فرمایا، جبریل علیہ السلام نے یہ فرمایا، ہم اس کو مانتے ہیں۔ تو یہ کیا مشکل ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا بعبدہ، جب تے بندے کو لے گئے، اس میں تو کوئی شک پھر نہیں ہونی چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ کن فیکون قوت ہے، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، تو ہو جاتے۔ تو اس واقعے کے دو حصے ہیں، ایک تو یہ حصہ ہے کہ جس کو اسراء بولتے ہیں، تو یہ اسی قرآنی آیات سے معلوم ہوتے ہیں۔ ایک معراج ہے کہ بیت المقدس سے آپ کے آسمانوں کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے گئے، مختلف انبیاء سے ملاقات کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو مختلف تحائف دی، جنت و جہنم کا جو تذکرہ ہے، تو وہ صحیح احادیث سے معلوم، اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں جو مختلف قسم کے مشاہدات کی، اصلی تو پورا واقعہ ہم کسی تفسیر میں پڑھیں گے، لیکن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدات کی، وہ مشاہدات بہت عجیب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جس کے ہونٹوں کو کینچی سے کاٹا جا رہا، منہ کو کینچی سے کاٹا جا رہا ہے، تو قرض شفا ہو، اس کے ہونٹوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا جبریل علیہ السلام سے کہ یہ کون ہے؟ فرمایا کہ یہ آپ امت کے خطباء ہے، خطباء امتک، آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں، الذین، وہ لوگ ہیں کہ یقرؤون الکتاب ولا یعملون بہ، قرآن کی تلاوت تو کریں گے لیکن خود عمل نہیں کریں گے۔ اور فرمایا کہ وَيَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وہ بات کریں گے جس کو پر خود عمل نہیں کریں گے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک جگہ دیکھا کہ نہر، کچھ لوگ ہیں یسبح فی نہر، جو ایک خون کے ایک نہر کے اندر گوئے کہ اس میں وہ بہہ رہے، اس میں گوئے کہ وہ غوطی مار رہے، اور اس کے منہ کے اوپر پتھر، وَيُلْقُونَ الْحِجَارَةَ، اس کے اوپر پتھروں کو جو ہے، اس کے پتھروں کی بارش اس کے اوپر، اس کے منہ میں پتھر دیے جا رہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام فرمایا کہ آکل الربا، یہ وہی لوگ جو سود کھاتے ہیں، سود خور، چونکہ انسانوں کے خون چوستے ہیں دنیا میں،
تو اسی خون کی نہر میں قیامت کے دن اس میں یہ گویا کہ اس میں تیر رہے ہوں گے اور اوپر سے پتھر مارے جا ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا کچھ خواتین کو دیکھا کہ بڑے پیمانے پہ وہ جہنم میں موجود ہے۔ تو پوچھا کہ یہ کیوں؟ فرمایا کہ یکفر بکفرانہم، ان کے کفر کی وجہ سے۔ تو پوچھا کہ کیا یکفرن باللہ، یہ اللہ کے ساتھ انکار کیا، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی بات نہیں مانی؟ فرمایا نہیں، یکفرن العشیر والاحسان، کہ جو اپنے شوہروں کے اس کے ناشکری کرتی ہے اور احسانات کی ناشکری کرتے ہیں۔ ادھر تو خواتین کا تذکرہ ہے، لیکن ویسے اس حدیث کا مطلب ہے کہ انسان کو شکر گزار ہونے چاہیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے۔ اللہ نے ہر آدمی کو کتنی نعمتیں دی، اس اللہ کے انسان شکر ادا کرے۔ لئن شکرتم لازیدنکم۔ پھر ایک دوسرے کے ساتھ جو احسان کا معاملہ ہو اس پہ انسان اس کا شکر ادا کرے کہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کو ایسے دیکھا کہ اس کے تانبے کے اس کے ناخن یخمشون وجوہہم وصدورہم، اور تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے کو اپنے بدن کو نوچ رہے اور خون آلود ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ فرمایا کہ یہ وہی لوگ ہیں، ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم، یہ وہی لوگ ہیں جو لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ یقعون فی اعراضہم، اور لوگ کے لحوم الناس، لوگ کے گوشت کھاتے ہیں، انسانوں کی گوشت کھاتے ہیں۔ یہ سورۃ حجرات میں بھی اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی غیبت کرتے ہیں وہ کہ اپنے مسلمان اپنے بھائی کے وہ گوشت کھاتے ہیں، اپنے وہ جو مرا ہوا ہو اس کے گوشت کھاتے ہیں۔ تو اس حدیث سے اس کی طرف اشارہ کی کہ جو لوگ غیبت کرتے ہیں، یہ غیبت میں ویسے ایک مزہ ہے، دو لوگ بیٹھتے تیسرے کو موضوع بتاتے اس کے اوپر، وہ تو بیچارہ کی جگہ بیٹھا ہوگا یا سویا ہوگا یا کھا رہا ہوگا پی رہا ہوگا، لیکن تم اپنی بھوک گند کر۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ غیبت ہے لیکن کیا کریں، اور پھر بیان شروع ہو جائیں گے۔ بھائی غیبت ہے، غیبت اللہ نے بہت سخت منع کی۔ قرآن فرما ولا یغتب بعضکم بعضا، کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کوئی اس بات کو پسند کرتے کہ اپنے مسلمان بھائی جو مرا ہوا ہو اس کے گوشت کا۔ فرمایا فکرہتموہ، تم اس کو پسند نہیں کرتے۔ تو ایک آدمی جو دوسرے کی غیبت کرتے اس طرح کو کسی مری ہوئی انسان کے، کسی مری ہوئی کے گوشت کھاتے۔ اگر ایک آدمی اتفاقاً بن جائے کہ کسی ایک انسان مرا ہوا اس کے گوشت کاٹ کے کھاتے ہیں، وہ تو ویسے مرا ہوا ہے، اس کو کیا نقصان ہے؟ لیکن ایک یہ آدمی اپنی بھوک گند کریں گے۔ اس طرح کوئی آدمی کسی کی غیبت کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہی لوگ ہیں جو غیبت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اور مشاہدے کی، ایک مشاہدہ اللہ کے نبی نے بھی کیا کہ ایک جگہ لوگ ہیں اور بہترین خوبصورت تازہ گوشت موجود ہے، وہ نہیں کھاتے۔ دوسری طرف سڑا ہوا گوشت، بیکار، بدبودار، خراب، گندا، اس کو کھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیسے پاگل لوگ ہیں کہ خوبصورت اور تازہ گوشت نہیں کھاتے اور سڑا ہوا گوشت کھاتے ہیں؟ جبریل نے فرمایا کہ آپ کی امت کی وہ لوگ ہیں کہ جو جس کے پاس نکاح شرعی محمدی سے اس کی بیویاں موجود ہیں، ایک عورت کے پاس شوہر موجود ہے، اور پھر بھی اپنی خواہش پورا کرنے کے لیے ادھر ادھر سے وہ گندگی کے راستے تلاش کرنے والی عورت ہو یا مرد ہو، اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر مجھے ثم اوتیت باناء من لبن واناء من عسل واناء من خمر، فرمایا کہ مجھے پھر 3 برتن پیش کیا گیا، 3 برتن، ایک میں شہد، دوسری میں شراب اور تیسری میں دودھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اخذت اللبن، میں نے دودھ پسند کیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہی الفطرہ التی انت علیہ و امتک، یہ وہی فطرت جس کے اوپر آپ بھی آپ کی امت بھی۔ ان شراب سے قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اگر آپ شراب کی طرح ہاتھ بڑھاتے
تو آپ کی پوری امت جو بہک جاتی، وہ گندگیوں میں لگ جاتی۔ شراب انسان کو جانور بناتے ہیں۔ جب انسان شراب پیتے ہیں تو اپنی بہن اور ایک اجنبی عورت میں فرق نہیں کر سکتے، اپنی والدہ اور ایک اجنبی عورت میں فرق نہیں، پاگل بن جاتے ہیں، جانور بن جاتے ہیں۔ اس امت کے اوپر، ہر امت کے اندر شراب اللہ نے حرام کیا۔ جنت کے اندر جو دنیا میں شراب پیا، آخرت کی شراب سے محروم ہو جائیں گے۔ ادھر جو شراب ہے اس میں کوئی نشہ نہیں ہے، فرمایا لذۃ للشاربین، اس میں پینے اور پینے کا مزہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جنتوں کے مشاہدے کی، اس میں بہت سارے مشاہدے، بہت سارے لوگ گردے کی، لیکن ایک جو مشہور حدیث ہے اس سے تحیۃ الوضو، جب انسان وضو توڑتے واپس وضو کر دے، اس کی کتنے اجر ہے۔ یعنی کوئی چیز، کوئی عمل ایسے نہیں ہے اللہ کیا اس کی قدر نہ ہو۔ حضرت بلال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں دیکھا، حضرت بلال کو، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، تشریف لائے، پوچھا کہ یا بلال حدثنی بأرجى عمل عملته في الاسلام، وہ عمل بتاؤ کہ جس کی آپ زیادہ امید رکھتے ہیں جو آپ نے اسلام کے اندر کیا ہو۔ کیونکہ فإني سمعت دفن عليك بين يديك في الجنة، فرمایا کہ میں نے اپنے آپ سے پہلے گیا آپ کی قدموں کی چھاپ سنی ہے، آوازیں سنی ہے، کیا عمل کرتے؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، لمبی تاریخ اسلام کی قربانی ہے۔ مکے کی گلیوں میں اس کو گھسیٹ رہے ہیں، پتھر، پیٹ کے اوپر پتھر رکھا ہوا ہے، کمر کے اوپر پتھر ہے، وہ گھسیٹ رہے ہیں مکی گرم گلیوں میں، اور ایک لمبی تاریخ ہے قربانیوں کی۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جس عمل کی میں زیادہ امید رکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ انی لم اتطہر فی ساعت من لیل او نہار الا صلیت بذلک الطہور ما کتب للمصلین، فرمایا کہ میں جب بھی وضو توڑتا ہوں، میں وضو کرتا ہوں اور اس وضو سے کچھ نہ کچھ نماز پڑھتا ہوں۔ تحیۃ الوضو، بہت ساری چیزیں ہمارے یہاں متروک ہے، لوگ اس کا عمل نہیں کرتے۔ ایک تو مسجد میں جب آدمی جائے تحیۃ المسجد اس کو بولتے ہیں، اس کو 2 رکعت نماز پڑھنا کہ شکرانے کا الحمدللہ میں مسجد آ گیا ہوں۔ اور جب آدمی وضو کرے تو وضو کے بعد 2 رکعت پڑھنا، اس کو تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، تحیۃ الشکر، تحیۃ الحاجہ، یہ سب تحیۃ التوبہ، یہ ساری نمازیں انسان کو پڑھنی چاہیے۔ بہرحال بات بہت دور چلی گئی، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو واقعہ ہے معراج کا، یہ اللہ نے اپنی قدرت کی نشانی دکھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں کہ تو ابتر ہے، ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر، ابو لہب اور ابو جہل یہ کہتے تھے کہ کوئی مسئلہ نہیں، اس پیغمبر کے تو نارینہ اولاد ہے نہیں، جب یہ مر جائیں گے بس کوئی نام ہی نہیں لیں گے۔ اللہ نے اس کا اسماء کو سیر کرایا کہ قیامت تک لوگ یاد رکھیں۔ اللہ نے اس کے نام کو اذان کے اندر، اقامت کے اندر، اور جو بچہ پیدا ہو جاتے ہیں تو کانوں میں محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کے آواز سنتے ہیں۔ ابو لہب کدھر ہے؟ کوئی یاد نہیں کرتے، ابو جہل کوئی یاد بھی کرتے ہیں تو لعنت بھیجتے اس کو پر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنے عظیم معجزہ اللہ نے دیا، اور یہ جنت اور جہنم کے سیر کرائے۔ تو یہ قسم یہ ہے کہ پیغمبر کو مشاہدہ کروایا، پیغمبروں کو کوئی شک نہیں ہوتے، لیکن مشاہدے کے علم کا مطلب یہ ہے تاکہ وہ جو پورے زور کے ساتھ بتاتے ہیں جنت اور جہنم کا تذکرہ، تاکہ وہ علم مشاہدے سے گزر جائے۔ اور یہ تو کسی اور ذریعے سے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس پیغمبر کی عظمت، اس پیغمبر کی شان، اس پیغمبر کا جو مرتبہ ہے اللہ نے اس کو پیش کیا۔ اور اس لیے اس واقعے کے اندر بہت سارے مشاہدات ہیں، مختلف لوگوں نے اس کے اوپر کتاب بھی لکھی ہے، سیرت کی کتابیں آپ دیکھیں مختلف لوگوں کی، لیکن اس میں ایک بہت بہترین مستند کتاب الرحیق المختوم ہے، اردو میں ترجمہ ہے، اگر آپ کو موقع مل جائے تو یہ خاص کر معراج کے اس واقعے کو آپ سنیں۔ تفاسیر کے اندر اردو تفاسیر الحمدللہ مختلف موجود ہے، میں نے پہلے مولانا مودودی رحمہ اللہ کا حوالہ دیا تفہیم القرآن، اس کو آپ پڑھیے، آپ معارف القرآن کو پڑھیے، اردو میں آسان تفاسیر ہے، اس کو پڑھیے، ان واقعات کو سمجھے، اس کے اندر جو مشاہدات ہے اس کو سمجھے، اور اس کے نتیجے میں انسان جو ہے
اچھے و برے کے اندر تمیز کرے، وہ آخرت اصل ہے، اس کے طرف انسان کے توجہ آ جائے، اللہ سب سے راضی ہو جائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و صحبہ اجمعین برحمتہ یا ارحم الراحمین۔